السلام علیکم، میرا نام ہدایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پہلے بات کریں گے عمران خان کی سپیچ پر جو اس نے آج قومی اسمبلی کے فلور پر کیا ہے۔ دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں اسٹیٹ مین اسپرٹ، جس میں ہوتا ہے وہ ایسا ہی بول سکتا ہے۔ ہر آدمی کا کام نہیں ہے اس طرح بولنا، اور دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، اور پھر پہلی دفعہ 73 سالہ تاریخ میں کوئی شخص اتنے بڑے بڑے طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو کر ایسے بیان دے سکتا ہے، تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ صرف عمران خان ہو سکتا ہے۔ یہ جب ہم بار بار یہ بات کرتے تھے کہ آپ اس شخص کو موقع ملنا چاہیے، جو کچھ ہوا اس ملک کے ساتھ اس کا پورا کرنے کے لیے، اس نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے اس شخص کی ضرورت ہے۔ یہ ہم ویسے نہیں کہتے تھے، کسی خاص وجہ سے کہہ رہے تھے۔ اللہ پاک نے اس آدمی سے پاکستان کے لیے کچھ کرنا تھا، اور انشاءاللہ آگے جا کر آپ دیکھتے رہیے کہ اور کیا کچھ کرے گا۔ یہ مکمل طور پر ہر اس بڑے طاقت کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کرنے والا شخص ہے، جو نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ دبتا ہے، نہ کبھی ایسے ہوگا۔ اور جیسے آج آپ نے دیکھ لیا وہ جو دوسرا کیا ہے بلاول بھٹو، کہ ہم تو عمران خان کو تقریر کرنے نہیں دیں گے۔ دوسرا وہ جو اپوزیشن کا احسن اقبال، وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا، لیکن جب ٹائم آیا تو سب بھاگ گئے، نکل گئے۔ انہوں نے اس ملک سے بھی بھاگنا ہے، ان لوگوں نے جیلوں میں بھی جانا ہے، ان سے برآمدگی بھی ہونی ہے۔ ان کو سب کچھ کا پتہ چل گیا کہ اس ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ حقیقی بنیادوں پر قانون کی نفاذ کا وقت آ چکا ہے۔ اب صرف عدلیہ کی کورٹ میں ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو قومی اسمبلی سے جو قانون سازی ہوگی وہ پھر کوئی ان کے لیے اچھا پیغام نہیں ہے۔ جو بھی بیوروکریسی ہے، جو جوڈیشری ہے، جو یہ بکاؤ میڈیا ہے، ان کو ابھی سے سوچ لینا چاہیے کہ عمران خان جب تک زندہ ہے اور اس کی پارٹی جب تک ہے، ان لوگوں کا کوئی دال گلنے والا نہیں ہے۔ اور یہ آپ لوگ بھی دیکھتے رہیے کہ آج ان لوگوں نے کیا کچھ کیا، لیکن آخر میں بھاگ کر بہت آرام سے پہلی دفعہ، یعنی کہ بجٹ اجلاس کے بعد جو خطاب ہوتا ہے، وہ اس شخص نے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے والے کیا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف وہ جو دوسری جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وائف ہے سرینا عیسیٰ، اس نے عمران خان کو مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے کہ میرے ساتھ ملازمہ کرو۔ خدا کی بندی، اللہ آپ کو اور بھی عزت دے۔ آپ کون ہے بھائی؟ کس سے مناظرہ؟ عمران خان سے، وزیر اعظم پاکستان سے آپ مناظرہ کریں گے؟ کس حیثیت میں آپ کریں گے؟ یعنی کہ آپ کی جو منی لانڈرنگ ہوئی، آپ نے جو کچھ کیا ہے، یعنی ملک سے پیسہ لوٹ کر جو لے کے گئے ہیں، یعنی آپ جسٹس کی بیوی ہو کر آپ یہ کام کر سکتی ہیں اور تین عمارتیں خرید سکتی ہیں، اس کا مناظرہ آپ کر رہے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ؟ یعنی یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اور آپ جو زبان آپ نے استعمال کی ہے، تو میں حیران ہوں آپ کو کون سی نفسیاتی بیماری ہو گئی ہے۔ دیکھیں، بات ہوگی رسیدوں سے، رسید دکھانی پڑیں گی تب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ آپ یعنی مشرق اور مغرب اور شمال کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ کچھ جو FBR نے آپ کے اوپر ثابت کیا ہے وہی ہوگا۔ جو کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو، آپ نے وہی کام کرنا ہے۔ آپ کون ہے؟ مطلب ایک وکیل کی بیوی تھی، ایک چودھری عدلیہ بن گیا، اس میں آپ کا شوہر نامدار جو ہے وہ جسٹس بنا، اب وہ چیف جسٹس بنے گا پاکستان کا۔ یہ تو وقت دیکھے گا کہ وہ بنے گا بھی کہ نہیں بنے گا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان اب کسی اور طرف چل نکلا ہے۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو باہر ہے باہر رہے، جو اندر ہے خاموش رہے، یا اندر جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، تو محترمہ نے جو کچھ کہا ہے کہ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا، میرے والد کینسر زدہ تھے، اور ان حالات میں ہمیں نیب کے نوٹس آ رہے تھے۔ بھائی آپ کون ہے؟
وزیر اعظم پاکستان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے اسی چیزوں پر، اسی منی لانڈرنگ پر، اسی رسیدوں پر، جو ایک ایک نہیں دو دو کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو آپ کا کیا مطلب ہمیں نفسیاتی مشکلات میں تھے اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے؟ بھائی آپ جواب دے، رسیدوں کا جواب دے جو آپ کے پاس نہیں ہے، بس صاف صاف بتا دے۔ کبھی کہتے ہیں کہ میں اپنے اتنا غم تھا میرے کہ میرا والد فوت ہوا کینسر، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، لیکن میرے یہ محترمہ کہتی ہے میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اس کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھ سکتی۔ تو میں عرض کرتا ہوں محترمہ کے سامنے کہ جب آپ اسد طور کے گھر جا کر اس کے ساتھ کہ جس نے فوج کے خلاف زبان کھولا اس کے ساتھ تو آپ ہمدردی کے لیے اس کے گھر جا سکتی ہے، تو اپنے والد کے قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں جا سکتی؟ یہ کون سا ڈبل سٹینڈرڈ ہے بھائی؟ یہ پاکستان بھرا ہوا ہے ڈبل سٹینڈرڈ لوگوں سے، سیاستدانوں سے، وکلاء سے، ججوں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، اللہ کی مرضی ہے یہ کہ انشاءاللہ یہ ملک ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ خود یہ توہین کرتی ہے دوسروں کی، اور خود کو معزز ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں کہ میں معزز خاتون ہوں اور یہ دوسرے لوگ ذلیل لوگ ہیں۔ یہ کیا کیا باتیں کرتی ہے؟ دشمنی شروع کی ہمارے ساتھ جب میرے شوہر پہ دھرنا ختم کرنے کا کہا۔ او بھائی کس نے آپ کے ساتھ دشمنی شروع کر دی؟ اگر اس میں ISI والے، فوج والے نہ آتے تو کیا آپ کا شوہر وہ دھرنا ختم کر سکتا تھا؟ اور پھر آپ حقیقت پر بھی بات کریں نا، تو جب ایسا ہوا تو اس میں ہوا کیا تھا؟ اس میں کیا تھا دھرنے میں؟ جو فیض آباد کا دھرنا تھا مولوی صاحب کا، تو اس میں آپ کے والد کا کردار کیا تھا؟ وہ تو ختم کیا ISI اور پاکستانی فوج نے ختم کیا اور ان کو آرام سے گھروں میں بھیج دیا۔ تو کیا آپ کیا چاہتی تھی؟ خون ریزی چاہتی تھی؟ یہ بہت برا ہوا، اور اسی وجہ سے پھر آپ کے والد کے دشمن ہو گئے، آپ کے ہسبینڈ کے دشمن ہو گئے افواج پاکستان۔ بھائی جائیداد آپ نے خریدی ہے تو اس میں افواج پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ اور افواج پاکستان کو جس طرح آپ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، ذرا ہوش کے ناخن لے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ یہ 22 کروڑ عوام کی افواج ہے، یہ بہت بڑی طاقتور چیز ہے، اس سے ذرا احتیاط کیجئے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ احتیاط کیجئے اور اپنے شوہر نامدار کو بھی سمجھا دیجئے، اس طرح نہیں چلے گا بات۔ جو کچھ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، پتہ نہیں کس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں یہ سب کچھ، کوئی بیرونی چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو باہر 3 عمارتیں مل سکتی ہیں تو کچھ تو ہوگا، یا تو وہ بات ہے، یا پھر آپ ویسے آپ لوگ جلتے ہیں ان لوگوں سے، یا وہ ایک کریڈیبل ادارہ ہے، آپ کی حفاظت کر رہا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ تو آپ یہ چیزیں چھوڑ دیجئے، خواہ اپنے کرپشن کو، اپنے جائیدادوں کو چھپانے کے لیے فوج کا نام لینا یہ تو ایک رواج بن گیا۔ اور میں یہاں پوچھتا ہوں افواج پاکستان سے کہ آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ عوام آپ کے ساتھ ہے، عوام آپ کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، آپ کے لیے اور اس وزیر اعظم کے لیے تو لوگ جان دینے کو تیار ہے، تو پھر آپ کیسے ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کوسچن مارک ہے، ہر آدمی یہ بات کر رہا ہے، تو اسی لیے میں نے بھی کر دیا۔ تو اب کل میری جیسے وہ غریب کے آغا سراج الدین جو اپنے یوٹیوب پہ بات کر رہا تھا، تو جذبات میں ایک بات نکل جاتی ہے، جو حقائق ہوتے ہیں وہ نکلتے آدمی سے، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہ لوگ آپ یہ کام کریں گے، ہماری جوڈیشری اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے، جو حق و سچ کی بات کرے گا تو اس کے ساتھ یہ کام ہوگا، یہ نہیں چلے گا اس طرح۔ یہ مزید آپ لوگوں کا یہ جو بار کونسل ہے، یہ جو بار ایسوسییشن ہے، ان کا وقت آنے والا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ میری یہ ویڈیو محفوظ رکھے، میں جو بات کر رہا ہوں بڑے وثوق سے اور کسی وجہ سے کر رہا ہوں، اور مجھے وہ صاف دیکھیں، جب آپ دوسروں کو آئینہ دکھاتے ہیں تو خود اپنا چہرہ بھی دیکھا کرے نا۔ کہ اب میں کیا کہوں، جائیدادیں آپ لوگوں نے بنائے، ملک کو آپ لوگوں نے لوٹا، اور بدنام آپ افواج پاکستان کو کرتے ہیں اور بدنام وزیر اعظم پاکستان کو کرتے ہیں۔ کہ میں بھی اپنا حساب دوں گی، مناظرہ کرے وزیر اعظم میرے ساتھ، اور وہ بھی اپنا، اس کا کون سا جائیداد ہے جس کا اس نے تو ایک پائی کا وہ پیش کر دیا، سپریم کورٹ ڈکلیئر ہو گیا کہ اس شخص نے یہ سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا اور ایک پائی کا بھی کوئی غلطی نہیں نکلا، تو آپ اس کے ساتھ مناظرہ کریں گے؟ یہ کیا کون سی بات ہے؟ یہ جو آپ بنی گالا کی بات کرتے ہیں، بھائی اس وقت 2000 روپے کنال زمین تھی، تو اس کا جو فلیٹ تھا وہ لاکھوں پاؤنڈ کا تھا۔ آپ کی طرح اس طرح سے منی لانڈرنگ نہیں ہوا،
یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں آپ جواب پھر کیا دیں گے، اور وہ پھر آپ سے وہ مناظرہ کرے گا، آپ کے ساتھ میں مناظرہ کرنے کے تیار ہوں، پورا ریکارڈ آپ کا میرے پاس موجود ہے اور وزیر اعظم کا بھی موجود ہے۔ پھر جائیے، میرا نام عنایت اللہ خان ہے، آپ یہ ویڈیو آپ دیکھتی ہیں مجھے پتا ہے، میرے ساتھ مناظرہ کیجئے، میں آپ کے ساتھ تیار ہوں مناظرہ کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ دودھ کا دودھ اور پانی، اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا اور پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا سب کو۔ چھوڑ دیجئے انہی باتوں کو، اب جو کچھ ہے عزت سے، بس آپ لوگوں کی جائیداد ہے باہر، آپ عزت سے چلی جائے، سب پورا خاندان چلا جائے۔ یہ خواب دیکھنا کہ کوئی چیف جسٹس بنے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں جو کچھ معلوم ہے وہ کوئی اس طرح ہو نہیں سکتا۔ یعنی پھر آپ میڈیا کی بھی وکالت کر رہی ہے۔ بھائی آپ لوگوں کا میڈیا سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو پیڈ میڈیا ہے، آپ کے پیچھے کھڑا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کس وجہ سے ہے۔ اور یہ جب آپ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ذرا حدیبیہ پیپر مل کے وہ مقدمہ دیکھے جس میں آپ کے شوہر نے، یعنی جو رنگا ہوا خاندان، رنگے ہاتھوں پکڑا ہوا خاندان چوری میں، وہ پورا مدر آف کرائم ہے وہ حدیبیہ پیپر مل کو۔ آپ کے ہسبینڈ نے کیا فیصلہ دیا اس پر، اور پھر کیا کہا تھا کہ اس پہ میڈیا بات تک نہیں کر سکتا۔ آج آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں آزادی کی، کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے آزاد، آپ کے لیے آزاد ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کا۔ پھر آپ نے جو دوسری بات کی ہے کہ صدر کو آپ نے کس طریقے سے للکارا ہے، یہ عزت اس طرح، یعنی خاتون کے ناطے آپ یہ تو تھوڑا سا ذرا غور کریں، یہ الفاظ جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ اس طرح کی باتیں آپ کریں۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمیں موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو آپ ذرا ثابت تو کریں کس نے آپ کو موت کی دھمکی دی ہے۔ وہ تو ایک بھی لاگر تھا آغا سراج الدین، اس غریب نے تو ایک قوم کے درد میں ایک بات کی ہے اور اس کو آپ نے پکڑ کر کیا کچھ کیا، لیکن حق و سچ ہو کر رہے گا اس ملک میں۔ کتنے آغا سراج الدین کو آپ لوگ پکڑیں گے اور کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی، بس قصہ تبدیل ہونے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اگر اتنے بڑے طاقتوں کو اس طرح جواب دیا جا سکتا ہے تو آپ لوگوں کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بہت جلد ہوگا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جن کا نام آج آپ نے لیا، شہزاد اکبر کے خلاف جو غلیظ طریقے سے بات کی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ وہ چھوٹا سا ایک یعنی محب وطن ایک اینکر ہے اسد اللہ خان پر جو الزامات آپ نے، یہ آپ دیکھیں، کریڈیبلٹی اس کو کہتے ہیں۔ عبدالحمید ڈوگر جو کیا رہ چکا ہے اس ملک کا، اس پر، اور آپ نے دلال کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ISI اور فوج کا دلال ہے، یہ الفاظ آپ کو زیب دیتے ہیں، خاتون کے منہ سے یہ الفاظ نکل سکتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ نہ کریں آپ، یہ آپ غلطی پر ہیں اور غلطی کو تسلیم کریں۔ جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے، ورنہ ایک کام کرتے ہیں نا، کسی دن، یعنی میں نے آپ کو اپنا نام بھی بتا دیا، یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہے، چلے آپ ایسے کرتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں سے منی لانڈرنگ کی ہے، آپ قرآن پہ ہاتھ رکھیے کہ آپ لوگوں نے نہیں کی ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ سپریم کورٹ کو بھی نظر آ جائے گا، سب کو نظر، ایسی بات نہیں ہے جناب آپ یہ لیکن چلو قسم تو کوئی بھی اٹھا لیتا ہے ساری کہ میں نے یہ بات کہہ دی۔ اب کسی کے مجھے نہیں پتا کہ کون سچ ہو سکتا ہے، کون غلط ہو سکتا ہے، اور کون جھوٹ کا ہاتھ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تو میرا مقصد صرف یہ کہ باپی خدا کے لیے اس ملک کو، اس اداروں کو معاف کرے، یہ ادارے سب نے ٹھیک ہونا ہے، یہ صرف ایک نہیں کہ افواج پاکستانی ٹھیک رہے گا اور بس دوسرے ادارے جو مرضی ہے کرے، سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا بشمول جوڈیشری۔ اور الحمدللہ جوڈیشری میں جو سپریم کورٹ میں چند لوگ بیٹھے ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ان کی جو عزت و تکریم اس ملک میں ہے، وہ ریٹائر بھی ہو کے چلے جائیں گے لیکن ان کا نام لوگ صدیوں میں نہیں بھولیں گے۔ اور دوسری طرف بھی جو ہے، آپ خود پھر سمجھتی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، تو نہ کرے یہ کام، آپ یہ مقابلہ نہیں جیت سکتی۔ میں آپ کو یعنی ایک بہن کے ناطے یہ سمجھے کہ آپ میری بہن ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ یہ چیزیں ختم کریں، بس چھوڑ دیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیف جسٹس بنے، اللہ جس کو عزت دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چیف جسٹس بن کے عزت نہیں کمائی جا سکتی۔ چیف جسٹس تو ابتہار چودھری بھی بنا تھا، کیا آج وہ عوام کے سامنے صرف پھر کے مجھے دکھائے؟ وہ پھر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذلت۔ تو ذرا عزت کمانے کی کوشش ہونی چاہیے، باقی باتیں چھوڑ دیجئے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں،
زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. والسلام.